السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب المعتقد المنتقد، صفحہ نمبر 35۔ کچھ عبارت پڑھتے ہیں پھر اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَيْفَ مَا كَانَ لَا بُدَّ فِي مَفْهُومِ التَّكَلُّمِ مِنْ قِيَامِ الْمَعْنَى الذي هو الطلب والإخبار بنفسه ولو تلفظ، لأن التلفظ فرع قيام ذلك المعنى بالنفس وفرع العلم به، وقيام ذلك المعنى بالنفس وصف كمال ينافي الآفة التي هي سكوت الباطن والعجز عن إرادة المعنى في النفس۔ پیارے بچوں، ابھی آپ نے عبارت سماعت کی۔ آج کے اس سبق میں یہ بتانا چاہتے ہیں صاحب کتاب کہ اس سے پہلے ایک بتایا تھا کہ کلام کا اطلاق کلام نفسی اور معنی اور کلام لفظی دونوں پر ہوتا ہے۔ اب دونوں پر جو اس کا اطلاق ہوتا ہے دونوں وہ مشترک ہے، تو یہ اشتراک معنوی ہے یا اشتراک لفظی ہے؟ اشتراک معنوی ماننا صاحب کتاب نے بتایا تھا کہ زیادہ بہتر ہے، کیوں اس میں وضع متعدد نہیں ہوگی، وضع ایک ہوگی، اور اس صورت میں دونوں میں سے کوئی بھی معنی مراد ہو تو وہ حقیقت ہی ہوگا۔ بہرحال یہ بھی بتایا تھا کہ کلام سے مراد متعلق تکلم ہے۔ اب وہ متعلق تکلم جو قدر مشترک بنے گا، وہ متعلق تکلم خواہ وہ معنی نفسی ہو یا لفظی ہو، دونوں میں سے ہر ایک متعلق تکلم بن سکتا ہے۔ بہرحال کچھ بھی صحیح۔ آج صاحب کتاب فرماتے ہیں وَكَيْفَ مَا كَانَ، متعلق تکلم مراد ہے۔ اب چاہے وہ متعلق تکلم معنی نفسی ہو یا لفظ ہو، یعنی کلام نفسی بنے یا کلام لفظی بنے، کچھ بھی صحیح، کلام نفسی ہی ہے تب تو بالیقین کہ کلام نفسی کا اللہ رب العزت یا متکلم تکلم کرتا ہے، تو کلام نفسی کی صورت میں بھی ضروری ہے ایک معنی جس کا تکلم متکلم کر رہا ہے، تو تکلم جس کا کر رہا ہے وہ ایک ایسا معنی ہونا چاہیے جو نفس متکلم کے ساتھ قائم ہو۔ اور کلام لفظی ہو تب بھی کلام لفظی کا تلفظ کرنے کی صورت میں بھی متکلم کے ذات کے ساتھ ایک ایسا معنی ہونا ضروری ہے جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہو، جس معنی کو طلب یا اخبار سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، ابھی آپ غور کرو، آپ کوئی بھی بات کہنا چاہتے ہو نا، تو بات کا تلفظ یا تکلم بعد میں کرو گے، پہلے اس جو بات بولنے جا رہے ہو اس بولنے والی بات کا آپ کو پہلے سے علم ہوگا، آپ جانتے ہوں گے، جس بات کو جانتے ہوں گے وہی بات آپ بولیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تلفظ بعد میں ہو رہا ہے، تلفظ یہ فرع ہے، اور وہ معنی جو آپ کے نفس کے ساتھ آپ کے ذہن کے ساتھ قائم ہے، وہ معنی یعنی خبر دینا یا طلب کرنا۔ مثلا میں ابھی آپ سے کہنے جا رہا ہوں کہ آپ کتاب پڑھیے، تو میں نے جب آپ سے یہ کہا کتاب پڑھیے، تو کتاب پڑھنا یہ میں نے جو تلفظ کیا، یہ تلفظ بعد میں ہوا ہے، میرے ذہن کے ساتھ یہ تلفظ کرنے کا معنی، یہ کتاب پڑھنے کا جو ایک معنی جو ہم نے اپنے لفظوں میں بیان کر دیا، آپ سے بیان کر دیا، یہ معنی ہمارے نفس کے ساتھ پہلے سے قائم تھا، اور مجھے یہ معلوم تھا کہ میں اب اس چیز کا تکلم کرنے جا رہا ہوں، میں اس چیز کو بولنے جا رہا ہوں۔ تو آپ بچوں، آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ تکلم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ متکلم کے نفس کے ساتھ ایک معنی قائم ہو کہ جس میں طلب پائی جائے، جس معنی کو ہم طلب سے تعبیر کرتے ہیں یا اخبار سے تعبیر کرتے ہیں، تو وہ معنی متکلم کی ذات کے ساتھ اس کا قائم ہونا ضروری ہے۔ تو ہر تکلم کے مفہوم میں یہ بات ضروری ہے کہ معنی متکلم کے نفس کے ساتھ قائم ہو، جس کو طلب یا اخبار سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ولو تلفظ، اگرچہ وہ متکلم اس کا تلفظ کرے تو تلفظ کرے گا،
تو ایسی صورت میں بھی معنی نفس کے ساتھ قائم ہونا ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تلفظ تو بعد میں ہوگا نا، تلفظ تو فرع ہے نا، تلفظ تو اس معنی کے نفس کے ساتھ قائم ہونے کی فرع ہے. ایسی تلفظ تو بعد میں ہوتا ہے، پہلے وہ معنی اس کو متکلم کو معلوم ہوتا ہے، اس لیے اس معنی کے علم کی بھی فرع ہے تلفظ. تلفظ تو قیام کی بھی فرع ہے اور اس کے علم کی بھی فرع ہے. بہرحال نفس متکلم کے ساتھ وہ معنی قائم ضرور ہوتا ہے، اور اس معنی کا قیام نفس متکلم کے ساتھ یہ وصف کمال ہے، کیونکہ اگر وہ معنی قائم نہیں ہوگا تو متکلم سکوت باطنی کا شکار ہوگا، جس کو آفت کہتے ہیں، سکوت باطنی کہتے ہیں، اس کا شکار ہوگا وہ، اگر وہ معنی قائم نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ پھر نفس میں وہ معنی قائم نہیں ہے، تو اس معنی کی تعبیر کرنا، اس معنی کا تکلم کرنا یہ ممکن نہیں ہے، متصور نہیں ہے. اس لیے جو آدمی جس کے نفس کے ساتھ کوئی معنی قائم نہیں ہے تو وہ اس کا نہ تکلم کر سکتا ہے، نہ اس کے ذہن و دماغ میں وہ بات گردش کر سکتی ہے، بالکل گردش نہیں کر سکتی. اس لیے تکلم کے لیے مفہوم تکلم میں یہ ضروری ہے کہ معنی متکلم کے ساتھ قائم ہو، تاکہ وہ اس کا تکلم کرے اور اس معنی کو اپنے نفس و ذہن میں اور اپنے نفس کے اندر اس کو گردش دے، اور اس سے طرح طرح کی باتیں، اس کی مختلف شکلوں کو بیان کرے، طلب و خبر اس سے ظاہر کرے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی کو صاحب کتاب فرماتے ہیں وَكَيْفَ مَا كَانَ، چاہے وہ متعلق تکلم، چاہے معنی نفسی ہو یا لفظی ہو، جو چاہے ہو، لا بد فی مفہوم التکلم من قیام المعنی. لیکن فرماتے ہیں کہ تکلم کے مفہوم میں اس معنی کا قیام متکلم کے نفس کے ساتھ، جو آگے آ رہا ہے بے نفس ہی، متکلم کے نفس کے ساتھ اس معنی کا قیام ضروری ہے جس معنی کو ہم طلب یا اخبار کہتے ہیں. ولو تلفظ، اگرچہ وہ متکلم اس معنی کا تلفظ کرے. کیوں؟ تلفظ تو بعد میں ہوگا، لأن التلفظ فرع قیام ذلک المعنی، کیونکہ تلفظ تو اس معنی کے قیام کی فرع ہے. بالنفس، نفس متکلم کے ساتھ اس معنی کے قائم ہونے کی فرع ہے. تلفظ نفس متکلم کے ساتھ اس معنی کے قائم ہونے کی فرع ہے، کیونکہ پہلے وہ معنی قائم ہوتا ہے، تلفظ بعد میں ہوتا ہے. وہ فرع العلم بھی، ایسے ہی اس معنی کے علم کی بھی فرع ہے تلفظ. کیوں؟ اس لیے کہ تلفظ بعد میں ہوتا ہے، اس معنی کا علم متکلم کو پہلے ہوتا ہے. وقیام ذلک المعنی بالنفس، اس معنی کا نفس متکلم کے ساتھ قائم ہونا یہ متکلم کے لیے وصف کمال ہے. ینافی الآفت التی ہی سکوت الباطنی، یہ اس آفت کے منافی ہے جس کو سکوت باطنی کہا جاتا ہے. والعجز، اور عجز عن ادارت المعنی فی النفس، اور نفس میں معنی کو گردش کرنا، اس معنی کو گھمانا، اس سے عاجز ہونے کے بھی منافی ہے. یعنی سکوت باطنی کے بھی منافی ہے اور عجز کے بھی منافی ہے. چاہو عجز کہہ لو یا سکوت باطنی کہہ لو، دونوں ایک ہی باتیں ہیں، کیونکہ سکوت باطنی ہی کی تفسیر انہوں نے والعز یعنی عطف تفسیری لا کر العز کے ذریعے سے سکوت باطنی ہی کی تفسیر کر دی ہے. تو سکوت باطنی کے منافی ہے یہ وصف کمال. تو اللہ رب العزت اگر متکلم ہے تو تکلم کے مفہوم میں یہ ضروری ہے کہ نفس متکلم کے ساتھ معنی قائم ہو. اس لیے کلام اللہ رب العزت کے ذات کے ساتھ ایک ایسا معنی ہے جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے، یہ ماننا ضروری ہے. اسی کو صاحب کتاب آگے فرماتے ہیں فوجب اعتقاد انہ تعالی متکلم بہذا المعنی. تو اب یہ اعتقاد رکھنا واجب ہو گیا کہ اللہ رب العزت اسی معنی کر متکلم ہے کہ اس کے نفس کے ساتھ، اس کی ذات کے ساتھ وصف معنی قائم ہے اس کی ذات کے ساتھ. اس معنی کے اعتبار سے متکلم ہے اللہ تعالیٰ، اس کا اعتقاد رکھنا واجب. قیام المعنی المسمى بالکلام النفسی، یعنی اس معنی کا قیام ضروری ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، اور یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ وہ معنی ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے جس کو ہم کلام نفسی کہتے ہیں. اعلیٰ تقدیر کون الکلام مطلقہ، اس آگے فرماتے ہیں
اس تقدیر پر کہ کلام مطلق ہے، نفس کلام جو ہے وہ مطلق ہے، کلام نفسی پر بھی بولا جاتا ہے، کلام لفظی پر بھی بولا جاتا ہے، تو لفظی اور نفسی دونوں میں سے ہر ایک سے عام ہے نہ کلام مطلق. تو اب فَيَجِبُ نَفْيُهُ عَنْهُ تَعَالَى، تو کلام لفظی سے، کلام لفظی کی باری تعالی سے نفی کرنا بھی واجب ہے. یعنی یہ بھی کہنا ضروری ہے کہ کلام لفظی اللہ رب العزت کی صفت کے ساتھ قائم نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کلام لفظی وہ حوادث سے متصف ہے، کیونکہ وہ نقوش ہیں، صوت و حرف ہیں، اور یہ سب کے سب حادث ہیں. اس لیے کلام لفظی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم نہیں ہے، بلکہ کلام نفسی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے. اس کا اعتقاد رکھنا ضروری ہے. فَيَجِبُ نَفْيُهُ عَنْهُ تَعَالَى، تو جب کلام مطلق کلام لفظی اور نفسی دونوں سے عام ہے، تو فَيَجِبُ نَفْيُهُ عَنْهُ تَعَالَى، تو کلام لفظی کی نفی کرنا اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ واجب ہے. کیوں؟ لِامْتِنَاعِ قِيَامِ الْحَوَادِثِ بِهِ تَعَالَى، کیونکہ حوادث کا قیام اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ محال ہے، اور چونکہ کلام لفظی وہ صوت و حرف کی ہی قبیل سے ہے، اس لیے یہاں پر قیام ہے. اگر یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہو تو حوادث کا قیام ذات باری تعالیٰ کے ساتھ لازم آ جائے گا. وَمَعْنَى الْإِضَافَةِ فِي اللَّفْظِ، اب آپ کہیں کلام لفظی جو ہے، جیسے قرآن پاک جو مکتوب ہے وہ کلام لفظی ہے مکتوب، تو اس کو بھی تو کلام اللہ کہتے ہیں، تو کلام کی اضافت اللہ کی جانب وہاں پر کیوں کرتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ کلام لفظی کو کلام اللہ کہہ دیتے ہیں، تو وہاں پر اضافت جو اللہ کے تعالیٰ کی جانب ہے وہ اضافت تشریفی ہے. یعنی کلام اللہ کا معنی یہ ہے کہ یہ جو کلام ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، اور یہ کلام ایسی مخلوق ہے، کلام لفظی، کہ جو اس کے کلام نفسی پر دال ہے، اور دال اپنے مدلول سے منفک نہیں ہوتا ہے، اس لیے اس کو بھی کلام اللہ کہیں گے بالکلیہ. اللہ کے کلام ہونے سے کلام لفظی کی نفی بھی نہیں کی جا سکتی ہے، کیونکہ اضافت تشریفی ہے، اللہ کی جانب اس کی اضافت ہے. اس معنی کر نہیں ہے کلام اللہ، قرآن مکتوب کو جو کلام اللہ کہا جاتا ہے وہ اس معنی کر کلام اللہ نہیں کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے، اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہونے کے معنی میں نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ اس معنی کر کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے اور اس کے کلام نفسی پر دال ہے. تو وہ اضافت تشریفی ہے. فرماتے وہ معنی الاضافت فی اللفظ، اور لفظ میں جو اضافت کر دی جاتی ہے وہ اس اضافت کا معنی التشریف کیا ہے؟ وہ تشریف ہے، یعنی شرف بخشنا ہے. یعنی مطلب اضافت تشریفی ہے. مطلب کیا؟ اے انہ مخلوق اللہ تعالی من جنس تالیفات المخلوق، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہے جو مخلوق کی تالیفات کی جنس سے ہے، اور وہ کلام الہی پر چونکہ دال ہے، فلا یصح النفی اصلا، تو اس سے کلام کی مطلق نفی کر دینا یہ صحیح نہیں ہوگا، بلکہ کہا اس کو بھی کلام اللہ جائے گا، کیونکہ اضافت تشریفی ہے وہ. بہرحال بچوں، کلام اللہ جب بولیں تو کلام لفظی پر بھی کلام کا اطلاق ہوگا اور کلام نفسی پر بھی کلام کا اطلاق ہوگا. مصنف نے یہ بتا دیا کہ کلام لفظی کو بھی کلام اللہ بول سکتے ہیں. کلام اللہ کی نفی کرنا کلام لفظی سے بھی بالکل صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کلام لفظی کی نسبت جو اللہ کی جانب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کلام اللہ، تو اس سے اضافت سے مراد اضافت تشریفی ہے. اس لیے کلام لفظی کو بھی کلام اللہ کہہ سکتے ہیں. اب اگر کسی شخص نے کہا کلام اللہ ایسا ہے ویسا ہے، کچھ بھی کہا، تو اب اس کلام اللہ سے کب کوئی کلام اللہ بولے تو آپ کب مراد لیں گے کہ اس کلام اللہ بولنے سے کلام نفسی ہے، اور کب مراد لیں گے کہ اس سے مراد کلام لفظی ہے؟ اس کا کوئی ضابطہ ہونا چاہیے نا، کہ اگر ایسا کوئی کلام اللہ بولتا ہے تو کلام نفسی مراد ہو جاتا ہے، اور ایسا ہے تو کلام لفظی مراد ہو جاتا ہے. کوئی ضابطہ ہونا چاہیے. تو اس ضابطے کو بیان کرنے کے لیے صاحب کتاب تحقیق کے طور پر ایک بات پیش کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ کسی بھی شے کے وجود کے 4 گوشے ہوتے ہیں. تحقیق کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ کسی بھی شے کے وجود کے 4 گوشے ہوتے ہیں.
جیسے بچوں ہمارے سامنے جو کتاب ہے، یہ کتاب موجود ہے نا، یہ بھی موجود ہے، تو اس کا بھی ایک وجود ہے۔ اب اس وجود کے بیچ، اس کے وجود کے بھی چار گوشے ہوں گے۔ ایک تو نفس الامر میں وجود، جو ہم اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، اس سے جو ہمارے سامنے کتاب ہے، اس کتاب کو ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ اس کا ہوا نفس الامری وجود، اسی کو وجود فی الاعیان کہتے ہیں۔ تو کتاب کا وجود ایک نفس الامری ہو گیا نا بچوں۔ اب اس نفس الامری وجود سے ہم اس کو دیکھنے کے بعد پھر اپنے ذہن و دماغ میں اس کی صورت ہمارے ذہن و دماغ میں چھپ جاتی ہے۔ تو ذہن و دماغ میں جو صورت چھپ جاتی ہے، تو ہمارے ذہن و دماغ میں بھی اس کا ایک وجود ہوتا ہے۔ ہم آنکھیں بند بھی کر لیتے ہیں تو وہی صفحہ جو ہم نے نفس الامر میں دیکھا تھا، وہی صفحہ ہمارے ذہن میں ہمیں نظر آتا ہے۔ تو یہ اسی کتاب کے وجود کا ایک گوشہ یہ بھی ہو گیا، کیا کہ اس کا وجود فی الذہن بھی ہے، ایک وجود فی الخارج اور ایک وجود فی الذہن۔ اسی کو صاحب کتاب وجود فی الاذہان سے تعبیر کریں گے۔ کسی بھی شے کے وجود کے چار گوشے ہوتے ہیں، ایک وجود فی الاعیان، دوسرا وجود فی الاذہان۔ اچھا، وجود فی الاذہان، ذہن میں جو وجود ہوتا ہے نا بچوں، کہ یہ بے عینہا جو نفس الامر میں شے ہے، وہی بے عینہا ذہن میں پہنچتی ہے، یا اس کا مثل ذہن میں پہنچتا ہے، اس کا عکس ذہن میں پہنچتا ہے۔ اس سلسلے میں حکماء کا اختلاف ہے۔ کچھ حکماء نے کہا کہ شے کا بے نفسہا شے جو نفس الامر میں ہوتی ہے، وہی شے اٹھ کر ہمارے ذہن میں پہنچتی ہے، جس کو آپ نے حصول الاشیاء بے انفسہا کے لفظ سے پڑھا ہوگا ملا حسن وغیرہ میں۔ اور کچھ حکماء اس کے قائل ہیں کہ حصول الاشیاء بے انفسہا نہیں ہوتا ہے، بلکہ حصول الاشیاء بے امثالہا ہوتا ہے، یعنی اس کا مثل اس کی شبہ ذہن میں پہنچتی ہے، نفس شے ذہن میں نہیں پہنچتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حق یہی ہے کہ نفس شے ذہن میں نہیں پہنچتی، بلکہ اس کا مثل ذہن میں پہنچتا ہے۔ اور ورنہ ہمارے بزرگوں نے کہا کہ اگر جو بعض حکمہ اس کے قائل ہے نا کہ نفس شے خارج میں نفس الامر میں جو شے ہوتی ہے وہی ذہن میں پہنچتی ہے، تو اگر یہ مان لیا جائے تو کبھی کبھی ذہن کی صورت بھی پہاڑ کی صورت بھی ذہن میں پہنچتی ہے، تو لازم آگا کہ پہاڑ کے مارے ہمارا دماغ پھٹ جائے۔ اور کبھی کبھی ہماری آگ کی صورت ذہن میں پہنچتی ہے، اگر بے نفسہا اگر آگ ذہن میں پہنچ جائے تو لازم آئے گا کہ ہمارا ذہن جل جائے۔ اس لیے حق یہی ہے کہ حصول الاشیاء بے انفسہا نہیں ہوتا ہے، بلکہ حصول الاشیاء بے امثالہا ہوتا ہے۔ جب امثالہا ہوتا ہے یعنی مثل اور عکس ذہن میں پہنچتا ہے، تو یہ وجود ذہنی جو ہوگا شے کا، یہ وجود حقیقی تو ہو نہیں سکتا، وجود مجازی ہوگا۔ وجود حقیقی تو صرف وہی ہوتا ہے جو کہ نفس الامر میں اس کا وجود ہوتا ہے، وہی وجود حقیقی ہے۔ اور ذہن میں چونکہ اس کا مثل پہنچا تو وجود مجازی ہوگا، نہ کہ وجود حقیقی۔ لیکن جو حکماء اس بات کے قائل ہیں کہ بے انفسہا پہنچتا ہے، خود نفس الامری شے ذہن میں پہنچ جاتی ہے، تو ان کے نزدیک وجود فی الاذہان بھی وجود حقیقی کہلائے گا۔ بات سمجھ آئی؟ تو کسی بھی شے کے وجود کے کتنے گوشے ہوتے ہیں؟ چار۔ ایک وجود فی الاعیان، دوسرا وجود فی الاذہان، اور وجود فی الاذہان کے مجازی اور حقیقی ہونے میں اختلاف ہے۔ حق یہ ہے کہ وجود ذہنی، وجود فی الاذہان وہ وجود مجازی ہے، نہ کہ حقیقی۔ اچھا، دو وجود ہو گئے، اور ایک وجود فی العبارت ہوتا ہے بچوں۔ ذہن میں ہمارے کوئی بات ہوتی ہے نا، تو ہم اس کی تعبیر کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں بچوں؟ تعبیر کرتے ہیں۔ مثلا ہمارے ذہن میں کسی شے کی صورت ہے، کتاب کی صورت ہے، یا ہم نے کوئی صفحہ پڑھا، اس صفحے کی صورت ذہن میں پہنچی۔ اس صفحے کی صورت جو ذہن میں پہنچی ہے، اس میں کیا کیا لکھا ہوا ہے، اس کی تعبیر بچوں ہم اپنے ذہن میں ہی تعبیر کر دیتے ہیں، یا ہم اپنے لفظوں میں اس کی تعبیر کرتے ہیں، اس کا تلفظ کر دیتے ہیں، اور ہم بولتے ہیں۔ جیسے کہ فی الحال آپ ہم کو بولتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے ذہن میں ان کے جو معانی ہے وہ، یا جو چیز ہے اس کی صورت ہمارے ذہن میں ہے، یا ہمارے ذہن میں یہی گیا کہ ہماری کتاب المعتقد المنتقد ہمارے ذہن و دماغ میں چھپی ہوئی ہے، وہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔
ہم آپ سے بول رہے ہیں کہ یہ المعتقد المنتقد ہے، تو تلفظ کر رہے ہیں نا، یہ تعبیر کر رہے ہیں نا اس کی، کس کی؟ جو ہمارے ذہن میں ہے اس کی تعبیر ہم نے کر دی. تو جو ایک تعبیر ہمارے لفظوں میں بھی اس شے کا وجود ہو گیا، ہماری تعبیر میں بھی اس شے کا وجود ہو گیا، اسی کو وجود فی العبارت کہتے ہیں بچوں. اور پھر اسی تعبیر کو اگر ہم کسی صفحے کرتاس پر، کسی کاغذ کے سینے پر اتار دیں، قلم سے اگر اس کو لکھ دیں، انہی حروف، بکھرے ہوئے حروفوں کو ان کو ایک کاغذ پر جمع کر دیں، تو وہاں پر بھی وہی بات پہنچ گئی جو نفس الامر میں دیکھی تھی، ذہن میں آئی، ذہن سے ہمارے تعبیر اور تلفظ میں آئی، اور تلفظ کے بعد پھر اس کو ہم نے کتابت کی شکل میں وہاں پر لکھ دیا، تو وہاں پر بھی تو اس کا وجود ہو گیا نا، اسی شے کا وجود کتابت میں بھی ہو گیا. اس کو وجود فی الکتابت کہتے ہیں. تو کتنے وجود ہو گئے؟ وجود فی العیان، وجود فی الاذہان، وجود فی العبارت، وجود فی الکتابت. لیکن ان میں وجودوں میں وجود حقیقی کون سا ہے؟ وہ وجود فی العیان. اور وجود فی الاذہان میں اختلاف، لیکن حق یہ ہے کہ وہ وجود مجازی ہے. رہا وجود فی العبارت اور وجود فی الکتابت، ان دونوں کے مجازی ہونے میں اتفاق ہے کہ یہ تو وجود مجازی ہیں بالاتفاق. لیکن بچوں ایک بات بتاؤ، ہم نے صفحہ کرتاس پر اسے لکھ تو دیا، تو جو کتابت ہے، کتابت میں وجود ہوا، وجود فی الکتابت وجود فی العبارت پر دال ہوتا ہے، وجود فی الکتابت وجود فی العبارت پر دال ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کتابت تو بعد میں آئی، پہلے تو اس کی تعبیر اور اس کا تلفظ ہوا تھا نا، یا تلفظ نہیں بھی ہوا لیکن ہمارے ذہن و دماغ میں اس کی تعبیر تو ہوئی تھی. اپنے لفظوں کے پیرہن میں اس کو ہم نے ڈھال کر، پیرہن میں اسے پہنا کر کتابت کا وجود بخشا. تو کتابت، وجود فی الکتابت یہ بتاتا ہے کہ اس سے پہلے وجود فی العبارت ہوگا. اب وجود فی العبارت بچوں تبھی ہو سکتا ہے جبکہ ذہن و دماغ میں پہلے وجود ہو. تو وجود فی العبارت یہ دال ہوتا ہے وجود فی ذہن پر، اور وجود فی ذہن تبھی ہو سکتا ہے جبکہ نفس الامر میں کوئی شے موجود ہو. تو وجود فی ذہن یہ وجود فی العین پر دال ہوتا ہے. تو وجود حقیقی کیا ہوتا ہے بچوں؟ نفس الامر میں جو وجود ہے. اچھا، جب یہاں پر چار وجود ہو گئے، کسی بھی شے کے چار وجود ہوتے ہیں، ایسے کلام باری تعالیٰ کے بھی چار وجود ہوں گے نہیں ہوں گے؟ اللہ رب العزت جو کلام فرماتا ہے اس کلام کے بھی چار وجود ہوں گے. ایک وجود فی العین. وجود فی العین کیا ہے؟ یعنی ذات باری تعالیٰ کے ساتھ جو کلام قائم ہے، جو نفس الامر میں اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے، وہ اس کا وجود فی العین ہے. فی العین کا مطلب وجود فی العیان، یعنی وجود فی الخارج، فی نفس الامر. اور پھر اس سے کلام باری تعالیٰ کا تصور ہو، ہم جیسے تصور کریں تو وہ اس کا وجود فی جیسے کلام قرآن پاک ہے، اس کا ہم تصور کریں، ذہن میں لائیں کہ اللہ رب العزت کا یہ کلام ہے، ذہن میں ہمارے چھپ جاتا ہے، تو یہ وجود فی ذہن ہے کلام باری تعالیٰ. اور اسی کی تعبیر کرتے ہیں تو وجود فی العبارت، اور اسی کو نقوش کی شکل میں دلالت کرنے کے لیے معنی نفسی پر کتابت کی شکل میں لکھ دیا گیا ہے، تو وہ وجود فی الکتابت ہے. تو کلام باری تعالیٰ کے بھی کتنے وجود ہو گئے؟ چار طرح کے. جب چار طرح کے وجود ہو گئے بچوں، اب بتاؤ وجود حقیقی کون سا ہے؟ وہ ہے وہ کلام جو اللہ رب العزت کے ساتھ، اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ قائم ہے، وہی وجود حقیقی ہے نا. وجود حقیقی جو ہے کلام الہی کا، وہ وجود حقیقی، وہ وجود قدیم ہے، وہ کلام قدیم ہے، وہ ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے. اب کہیں پر بھی لفظ کلام بولا جائے اور اس کے آس پاس یا آگے پیچھے کچھ ایسا لفظ بول دیا جائے جس سے وہ کلام موصوف ہو صفات حدوث سے، اگر صفات حدوث سے موصوف ہو رہا ہے تو سمجھ لو اس کلام سے مراد کلام مجازی ہے، یعنی کلام فی الذہن ہے، یا کلام فی العبارت ہے، یا کلام فی الکتابت مراد ہے. اور جہاں پر کلام بولا جائے اور وہ صفات حدوث سے موصوف نہ ہو بلکہ صفات قدم سے موصوف ہو، تو ایسی صورت میں اس کلام سے مراد
وہ کلام ہوگا جو ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے۔ تو لوازم حدوث سے اگر متصف ہو تو کلام کا وجود مجازی مراد ہوگا۔ اب وہ وجود مجازی میں تینوں طرح کے وجود فی الذہن بھی مراد ہو سکتا ہے، وجود فی الکتابت بھی مراد ہو سکتا ہے، وجود فی العبارت بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اور اگر لوازم قدم سے وہ موصوف ہے تو ایسی صورت میں کلام سے مراد کلام نفسی ہوگا جو ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہوگا۔ تو اب یہ ضابطہ بنا دیا نا کہ جہاں پر بھی کلام موصوف ہو لوازم حدوث سے تو کلام مجازی مراد ہوگا، اور جہاں پر کلام موصوف ہو لوازم قدم سے تو وہ کلام نفسی مراد ہوگا۔ اسی کو تحقیق کے طور پر صاحب کتاب فرماتے ہیں، وَالتحقیق أَنَّ لِلشَّيْءِ أَرْبَعَةَ أَنْحَاءٍ مِنَ الْوُجُودِ، تحقیق یہ ہے کہ کسی بھی شے کے وجود کے چار گوشے ہوتے ہیں۔ وجود فی العیان، ایک وجود فی العیان ہوتا ہے، وہ حقیقی بالاتفاق، یہ وجود فی العیان یہ حقیقی ہوتا ہے بالاتفاق۔ وہ وجود فی الاذہان، یہ اور ایک وجود فی الاذہان ہوتا ہے، وہ مجازی، اور یہ مجازی ہے اہل حق کے نزدیک، خلافاً للحکما، بعض حکما کا اختلاف ہے اس میں، جنہوں نے بے انفسہا کا قول کیا تو ان کے نزدیک حقیقی یہ بھی وجود حقیقی کہلائے گا، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حق اس کے خلاف ہے۔ وفی العبارہ، اور ایک وجود فی العبارت ہوتا ہے، والکتابہ، اور ایک وجود فی الکتابت ہوتا ہے، وہما مجازان اتفاقاً، اور وجود فی العبارت اور وجود فی الکتابت یہ دونوں مجازی ہوتے ہیں بالاتفاق۔ فالکتاب یدل علی العبارہ، تو کتاب وجود فی الکتابت یہ دلالت کرتا ہے وجود فی العبارت پر، اور وجود فی العبارت یہ دلالت کرتا ہے وجود فی الاذہان پر، وہو علی ما فی العیان، اور وجود فی الاذہان یہ دلالت کرتا ہے وجود فی الاعیان پر۔ تو چار قسم کے وجود ہو گئے۔ فحیث یوصف القرآن بما ہوا من لوازم القدم، تو جہاں پر بھی قرآن موصوف ہو ان لوازم میں سے کسی لازم سے جو کہ لوازم قدم سے ہے، کما فی قولہم، جیسے کہ کہنے والوں کے اس قول میں، کیا القرآن غیر مخلوق، دیکھو القرآن غیر مخلوق کہہ دیا نا، تو القرآن غیر مخلوق کہہ رہے ہیں، تو اب غیر مخلوق کہہ دیا تو لوازم قدم سے ہو گیا یہ، تو اب یہاں پر قرآن سے مراد کیا ہوگا؟ فالمراد حقیقتہ الموجودہ فی الخارج، لہذا اب یہاں پر القرآن سے مراد وہ ہوگا، اس کی وہ حقیقت ہوگی جو نفس الامر اور خارج میں موجود ہوتی ہے، اور وہ حقیقت ہے کیا؟ القائمہ بذاتہ تعالی، جو کہ ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے۔ وحیث یوصف بشیء من لوازم الحدوث، اور جہاں پر قرآن موصوف ہو لوازم حدوث میں سے کسی لازم سے، یراد بہ الالفاظ المنطوقہ، تو اس سے مراد الفاظ منطوقہ بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ اس سے الفاظ منطوقہ مسموعہ، جن الفاظ کا نطق ہوتا ہے، جس کو سنا جاتا ہے، وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں، وہ بھی حادث ہوں گے۔ کما فی قولنا، جیسے کہ ہمارے اس قول میں قراءۃ نصف القرآن، میں نے آدھا قرآن پڑھ لیا، تو یہاں پر قرآن موصوف ہوا قراءت سے، اور قراءت کا تعلق کس سے ہے؟ نطق اور سماع سے ہے، تو الفاظ منطوقہ الفاظ مسموعہ یہاں پر قرآن سے مراد ہیں، اور یہ ہے حادث۔ اول مخیلہ، یا الفاظ مخیلہ مراد ہوں گے، یعنی جو ہمارے خیال کے اندر محفوظ ہوتے ہیں وہ مراد ہوتے ہیں، جیسے کہا جاتا ہے یقال، جیسے کہا جاتا ہے حفظت القرآن، میں نے قرآن کو حفظ کر لیا، تو قرآن کو حفظ کر لیا، یہاں پر قرآن موصوف ہو گیا کس سے؟ حفظ سے۔ اور حفظ کسے کہتے ہیں؟ حروف اور الفاظ کا اپنے خیال میں قوت خیال، جو ہماری خیال ہے وہ اس کو محفوظ کر لیتی ہے، تو یہاں پر الفاظ مخیلہ فی الخیال جو ہیں، الفاظ مرتسمہ فی الخیال جو ہیں، وہ مراد ہوں گے، اور یہ بھی حادث ہے۔ اول اشکال المنقوشہ، یا مراد کیا ہوں گے؟ اگر لوازم حدوث سے موصوف ہے تو اشکال منقوشہ بھی مراد ہو سکتے ہیں، یعنی جو لکھے ہوئے کالے کالے حروف جو دکھتے ہیں نا، وہ اشکال منقوشہ بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ کما فی قولہم، جیسے کہ ان کے اس قول میں، یحرم علی المحدث مس القرآن، محدث پر قرآن کا چھونا حرام ہے، تو چھونا حرام ہے کیا؟ الفاظ مخیلہ مراد نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کو چھوا نہیں جا سکتا، الفاظ منطوقہ مسموعہ بھی مراد نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کو بھی نہیں چھوا جا سکتا، تو یہاں پر چھونے سے مراد کیا ہے؟ اشکال منقوشہ مراد ہے، یہاں پر چھونے سے قرآن موصوف ہے، اور چھونا کس کا ہوگا؟ الفاظ اشکال منقوشہ کا، جو لائنوں میں لکھے ہوئے نا ان کو چھونا حرام ہے، یہ مراد ہے۔ تو ان تینوں صورتوں میں قرآن موصوف ہو گیا کس سے؟ لوازم حدوث سے،
لہٰذا یہاں پر قرآن سے مراد وہ قرآن نہیں ہوگا، اس کی حقیقت موجودہ فی نفس الامر مراد نہیں ہوگی جو ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے، بلکہ یہ حادث والے معنی مراد ہوں گے۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ ولما کانا، تو اس سے سمجھ میں آ گیا کہ قرآن حقیقی وہی ہے، وہی معنی ہے جو ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے۔ اور یہ جو قرآن ہم جن کو کہتے ہیں المکتوب فی المصاحف المنقول عنہ نقلا متواترا، اس کو بھی تو کلام اللہ کہتے ہیں نا، تو کہتے ہیں کہ یہ مجازن، کیا مجازن۔ پھر کوئی اعتراض کرے کہ جناب ہمارے علماء نے، ائمہ اصول نے تو قرآن کی جب جب تعریف کی ہے تو المکتوب فی المصاحف المنقول عنہ نقلا متواترا، یعنی نقل اور کتابت سے ہی تعریف کی ہے۔ بات سمجھائی؟ تو اگر قرآن کلام اللہ بھی ہے تو پھر ایسی بھی تو تعریف کرنا چاہیے کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ قرآن وہ کلام ہے جو اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ ایسی تو کہیں پر تعریف نہیں کی ہے، صرف تعریف کس سے کی ہے؟ کہیں کتابت سے اور نقل سے، ان لفظوں سے تعریف کی ہے۔ تو صاحب کتاب جواب دیتے ہیں کہ چونکہ ائمہ اصول وغیرہ کا تعلق ہے مسائل فقہیہ، مسائل شرعیہ، احکام شرعیہ کو ثابت کرنا، اور احکام شرعیہ کا تعلق، احکام شرعیہ کی دلیل وہ لفظ ہوتا ہے۔ تو قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ الفاظ کے ذریعے سے احکام شرعیہ سمجھ میں آتے ہیں، اس لیے ائمہ اصول کا تعلق چونکہ احکام شرعیہ کا اس بات ہے اور وہ لفظ سے ہوتے ہیں، اس لیے ائمہ اصول نے قرآن کی تعریف ایسے لفظوں سے کی ہے جو قرآن الفاظ منقوشہ یا الفاظ منطوقہ یا مخیلہ وغیرہ سے موصوف ہے۔ لہذا قرآن کی انہوں نے اس حساب سے تعریف کی ہے کتابت و نقل سے، کیونکہ ان کا تعلق لفظ سے ہے، کیونکہ احکام شرعیہ کی دلیل وہ لفظ ہیں۔ فرماتے ہیں وَلَمَّا كَانَتْ دَلِيلُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، تو جب احکام شرعیہ کی دلیل وہ لفظ تھے، عرف ائمۃ الاصول بالمکتوب فی المصاحف، تو ائمہ اصول نے قرآن کی تعریف مکتوب فی المصاحف منقول بالتواتر سے کر دی، وجعلوہ اسما للنظم والمعنی جمیعا، اور قرآن نظم اور معنی دونوں کا نام قرار دیا، یعنی ایسی نظم کا نام من حیث دلالتہ علی المعنی، جو نظم اس حیثیت سے ہو کہ وہ معنی پر دلالت کرتی ہے۔ لہذا اس طرح سے انہوں نے تعریف کر دی کیونکہ ان کا تعلق لفظ سے ہے۔ آج کی گفتگو ہم یہیں پر بچوں ختم کرتے ہیں، بات دراز ہو رہی ہے، حالانکہ ہمیں کچھ بات اور یہاں پر ذکر کرنا تھی لیکن وہ آئندہ سبق میں ذکر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔